السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عامر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر جلال خان یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور نبی کا قصہ پڑھیں گے جو کہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو دوستو، ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل عامر جلال خان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے آپشن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے دوستو، آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں۔ قرآن حکیم میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء میں قدر تفصیل سے کیا گیا ہے اور سورہ حجر اور سورہ عنکبوت میں مختصر ہے۔ ان صورتوں میں سورہ حجر کے علاوہ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام 10 جگہ مذکور ہے۔ ذیل کا نقشہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 85، 88، 90 اور 92، سورہ ہود کی آیت نمبر 84، 87، 90 اور 95، سورہ شعراء کی آیت نمبر 177 اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 36۔ قوم شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعث مدین یا مدیان میں ہوئی تھی۔ مدین کسی مقام کا نام نہیں ہے بلکہ ایک قبیلے کا نام ہے۔ یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا، جو ان کی تیسری بیوی قطورہ سے پیدا ہوا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان بنو قطورہ کہلاتا ہے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو ہی میں حجاز میں آباد ہو گیا تھا۔ یہی خاندان آگے چل کر ایک قبیلہ بن گیا اور شعیب علیہ السلام بھی چونکہ اسی نسل اور اسی قبیلے سے تھے، اس لیے ان کی بعثت کے بعد یہ قوم شعیب کہلایا۔ مدین یا اصحاب ایکا، یہ قبیلہ کس مقام پر آباد تھا، اس کے متعلق عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ یہ حجاز میں شام کے متصل ایسی جگہ آباد تھا جس کا عرض البد افریقہ کے جنوبی صحرا کے عرض البد کے مطابق پڑتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ شام کے متصل معاون کے حصے زمین پر آباد تھا۔ قرآن عزیز نے اس قبیلے کی آبادی کے متعلق ہم کو 2 باتوں سے تعارف کرایا ہے۔ ایک یہ کہ وہ امین مبین پر آباد تھا اور لوط کی قوم اور مدین دونوں بڑی شاہراہ پر آباد تھے۔ عرب کے جغرافیہ میں جو شاہراہ حجاز کے تاجر قافلوں کو شام، فلسطین، یمن بلکہ مصر تک لے جاتی اور بحر قلزم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گزرتی تھی، قرآن اسی کو امام مبین، کلی اور صاف شاہراہ کہتا ہے، کیونکہ صرف گرمی اور سردی دونوں زمانوں میں قریشی قافلوں کے لیے یہ متعارف اور بڑی تجارتی سڑک تھی جس کا سلسلہ بڑی مسافت کے ساتھ بحری کے بھی ڈانڈے ملا دیتا تھا۔ دوسری یہ کہ وہ اصحاب ایکا جھنڈے والے تھے۔ عرب میں ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں اور بنوں میں اگی رہتی ہے اور جانڈے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ان دونوں باتوں کی جان لینے کے بعد مدین کی آبادی کا پتہ آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ مدین کا قبیلہ بحر قلزم کے مشرقی کنارہ اور عرب کے مغرب شمال میں ایسی جگہ آباد تھا جو شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جا سکتا ہے، اور حجاز والوں کو شام، فلسطین بلکہ مصر تک جانے میں اس کے کنڈر راہ میں پڑتے تھے، اور جو تبوک کے بالمقابل واقع تھا۔ مفسرین اس بارے میں مختلف ہیں کہ مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے 2 نام ہیں یا 2 جدا جدا قبیلے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ دونوں جدا جدا قبیلے ہیں۔ مدین متمدن اور شہری قبیلہ تھا اور اصحاب ایکا دیہاتی اور بدو قبیلہ جو جنگل اردن میں آباد تھا، اس لیے ان کو بن والا یا جنگل والا کہا گیا، اور آیت میں ضمیر تثنیہ سے یہی دونوں مراد ہیں، نہ کہ مدین اور قوم لوط۔ اور دوسرے مفسرین دونوں کو ایک ہی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آب و ہوا کی لطافت، نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس مقام کو اس قدر شاداب اور پرفضا بنا دیا تھا، اور یہاں میووں، پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے
اس قدر باغات اور چمن تھے کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا تھا تو اس کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ نہایت خوبصورت اور شاداب گھنے درختوں کا ایک جھنڈ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن عزیز نے اس کو ایکا کہہ کر تعارف کرایا۔ ان مفسرین میں سے حافظ عماد الدین ابن کثیر کا یہ خیال ہے کہ یہاں ایکا نام ایک درخت تھا۔ اہل قبیلہ چونکہ اس کی پرستش کرتے تھے لہذا اس کی نسبت سے مدین کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ نیز چونکہ یہ نسبت نسبی نہ تھی بلکہ مذہبی تھی، اس لیے جن آیات میں ان کو اس لقب سے یاد کیا گیا ہے ان میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو اخوہم ان کا بھائی یا اسی قسم کے نسبی علاقے سے یاد نہیں کیا۔ البتہ جن آیات میں قوم شعیب علیہ السلام کو مدین کہہ کر یاد کیا ہے ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی ان کی نسبی رشتہ میں منسلک ظاہر کیا ہے۔ بہرحال رائج یہی ہے کہ مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلہ ہے جو باپ کی نسبت سے مدین کہلایا اور زمین کی طبی اور جغرافی حیثیت سے اصحاب ایکا کے لقب سے مشہور ہوا۔ زمان بیس اور ایک غلطی کا ازالہ۔ عبدالوہاب نجار اپنی کتاب قصص الانبیاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابو العباس احمد قلقشبندی نے صبح العشی جلد 4 صفحہ 16 میں یہ تحریر کیا ہے۔ ترجمہ: پھر یوسام کے بعد ارحاز نے بھی 16 سال تک حکومت کی اور اس کے اور دمشق کے بادشاہ کے درمیان جنگ رہی، اور اسی زمانے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ قلقشندی کی عبارت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صدیوں بعد پیدا ہوئے، بس یعنی 700 برس بعد 8ویں صدی کے اوائل میں، کیونکہ آغاز کی حکومت کا یہی زمانہ تھا۔ حالانکہ یہ بالکل غلط اور خلاف واقعہ ہے، اس لیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے یا نہیں یہ بات البتہ اختلافی ہے۔ اسی بنا پر قرآن عزیز نے سورہ اعراف میں حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ذکر کے بعد فرمایا، اور اسی طرح سورہ یونس، سورہ حج، سورہ ہود اور سورہ عنکبوت میں بیان کیا گیا۔ تو قلقشندی سے اسی جگہ لرزش ہو گئی ہے کہ اس نے شعیع علیہ السلام کی جگہ شعیب علیہ السلام تحریر کر دیا۔ بلا شبہ آغاز کی حکومت کا زمانہ شعیع نبی کا زمانہ ہے۔ دعوت حق۔ بہرحال شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ خدا کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب صرف افراد و احاد میں ہی نہیں پایا جاتا بلکہ ساری قوم گرداب ہلاکت میں مبتلا ہے، اور اپنی بدعمالیوں میں اس قدر سرمست و سرشار ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے معصیت اور گناہ ہے، بلکہ وہ اپنے ان اعمال کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ان کی بہت سی بد اخلاقیوں اور نافرمانیوں سے قطعی نظر جن قبیح امور نے خصوصیت کے ساتھ ان میں رواج پا لیا تھا وہ یہ تھے: نمبر 1، بت پرستی اور مشرکانہ رسوم و عوائد۔ نمبر 2، خرید و فروخت میں پورا لینا اور کم تولنا، یعنی دوسروں کو اس کے حق سے کم دینا اور اپنے لیے حق کے مطابق لینا بلکہ اس سے زیادہ۔ نمبر 3، تمام معاملات میں کوٹ اور ڈاکہ زنی۔ قوموں کے عام رواج کے مطابق دراصل ان کی رفاہیت، خوش عیشی، دولت و سرود کی فراوانی، زمین اور باغوں کی زرخیزی اور شادابی نے ان کو اس قدر مغرور بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام امور کو اپنی ذاتی میراث اور اپنا خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے، اور ایک ساتھ کے لیے بھی ان کے دل میں یہ خطرہ نہیں گزرتا تھا کہ یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کی عطا اور بخشش ہے، کہ شکر گزار ہوتے اور سرکشی سے باز رہتے۔ غرض ان کی فارغ البالی نے ان میں سے طرح طرح کی بد اخلاقیاں اور قسم قسم کے عیوب پیدا کر دیے تھے۔ آخر غیرت حق حرکت میں آئی اور سنت اللہ کے مطابق ان کو راہ حق دکھانے، فسق و فجور سے بچانے اور امین و متقی و با اخلاق بنانے کے لیے انہی میں سے ایک ہستی کو چن لیا اور شرف نبوت اور رسالت سے نواز کر اس کو دعوت اسلام اور پیغام حق کا امام بنایا۔ یہ ہستی حضرت شعیب علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ خدا کی توحید اور شرک سے بیزاری کا اعتقاد تو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعمیل کی مشترک بنیاد
اور اصل ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کے حصے میں بھی آئی تھی، مگر قوم کی مخصوص بد اخلاقیوں پر توجہ دلانے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے انہوں نے اس قانون کو بھی اہمیت دی کہ خرید و فروخت کے معاملے میں یہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ جو جس کا حق ہے وہ پورا پورا اس کو ملے، کہ دنیاوی معاملات میں یہی ایک ایسی بنیاد ہے جو متزلزل ہو جانے کے بعد ہر قسم کے ظلم، فسق و فجور اور مہلک خرابیوں اور بد اخلاقیوں کا باعث بنتی ہے۔ الحاصل حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کی بدعمالیوں کو دیکھ کر سخت دکھ محسوس کیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے قوم کو انہی اصول کی طرف بلایا جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت وارشاد کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے قوم، ایک خدا کی عبادت کر، اس کے علاوہ کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے، اور خرید و فروخت میں ناپ تول پورا رکھ، اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں کوٹ نہ کر۔ کل تک ممکن ہے کہ تم کو ان بد اخلاقیوں کی برائی کا حال معلوم نہ ہو، مگر آج تیرے پاس خدا کی حجت، نشانی اور برہان آ چکا۔ اب جب لو نادانی اور فو و درگزر کے قابل نہیں ہے، حق کو قبول کر اور باطل سے باز آ، کہ یہی کامرانی اور کامیابی کی راہ ہے، اور خدا کی زمین میں فتنہ و فساد نہ کر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاح و خیر کے تمام سامان مہیا کر دیے۔ اگر تجھ میں ایمان و یقین کی صداقت موجود ہے تو سمجھ کہ یہی فلاح و بہبود کی راہ ہے، اور دیکھ ایسا نہ کر کہ دعوت حق کی راہ کو روکنے اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے ہر راہ پر جا بیٹھے، اور جو آدمی بھی ایمان لائے اس کو خدا کی راہ اختیار کرنے پر دھمکیاں دینے لگے اور اس میں گج روی پیدا کرنے کے درپے ہو جائے۔ اے فرد قوم، اس وقت کو یاد کرو اور خدا کا احسان مانو کہ تم بہت تھوڑے تھے، پھر اس نے امن و عافیت دے کر تمہاری تعداد کو پیش از پیش بڑھا دیا۔ اے میری قوم، ذرا اس پر بھی غور کر کہ جن لوگوں نے خدا کی زمین پر فساد پھیلانے کا شیوہ اختیار کیا تھا، ان کا انجام کس قدر عبرتناک ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت مجھ پر ایمان لے آئی اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صرف اتنا ہی بات پر معاملہ ختم ہو جانے والا نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کر تاکہ اللہ تعالی ہمارے درمیان آخری فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑے فصیح اور بلیغ مقرر تھے، شیریں کلامی، حسن خطابت، طرز بیان اور طلاقت لسانی میں بہت نمایاں امتیاز رکھتے تھے، اسی لیے مفسرین ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ پس انہوں نے نرم و گرم ہر طریقے سے قوم کو رشد و ہدایت کے یہ کلمات ارشاد فرمائے، مگر اس بدبخت قوم پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا، اور چند ضعیف اور کمزور ہستیوں کے علاوہ کسی نے بھی پیغام حق پر کان نہ دھرا، اور خود بھی اسی طرح بدعمال رہے اور دوسروں کی راہ بھی مارتے رہے۔ وہ راستوں میں بیٹھ جاتے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آنے جانے والوں کو قبول حق سے روکتے، اور اگر موقع لگ جاتا تو لوگوں کو لوٹ لیتے، اور اگر ان پر بھی کوئی خوش قسمت حق پر لبیک کہہ دیتا تو اس کو ڈراتے، دھمکاتے اور طرح طرح کے گنج روی پر آمادہ کرتے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت حق کا سلسلہ برابر جاری رہا، تو ان میں سے سربراہ وہ اشخاص نے کہ جن کو اپنی شوکت و طاقت پر غرور تھا، حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اے شعیب، دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہو کر رہے گی، یا ہم تجھ کو اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی میں سے نکال دیں گے اور تیرا دیس نکالا کریں گے، یا تم کو مجبور کریں گے کہ پھر ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارے دین کو غلط اور باطل سمجھتے ہوں تب بھی زبردستی مان لے، یہ تو بڑا ظلم ہے، اور جب کہ ہم کو خدا تعالیٰ نے تمہارے اس دین سے نجات دے دی تو پھر ہم اس کی طرف لوٹ جائیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم نے جھوٹ بول کر خدا تعالیٰ پر بہتان باندھا، یہ ناممکن ہے۔ ہاں، اگر اللہ کی جو کہ ہمارا پروردگار ہے یہی مرضی ہو تو وہ جو چاہے گا کرے گا۔ ہمارے رب کا علم تمام اشیاء پر چھایا ہوا ہے، ہمارا تو صرف اسی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق و سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے سرداروں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ عزم اور استقلال دیکھا تو اب ان سے روئے
سخن پھیر کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، خبردار، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کا کہنا مانا تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، دیکھو خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس لیے بھیجا ہے کہ میں اپنے مقدور پر تمہاری اصلاح کی صحیح کروں، اور میں جو کچھ چاہتا ہوں اس کی صداقت و سچائی کے لیے خدا کی حجت و دلیل اور نشانی بھی پیش کر رہا ہوں، مگر افسوس کہ تم اس واضح حجت کو دیکھ کر بھی سرکشی اور نافرمانی پر قائم ہو، اور مخالفت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو تم سے چھوٹا ہوا ہو۔ پھر میں تم سے اپنی اس رشد و ہدایت کے بدلے میں کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا، اور نہ کوئی دنیاوی نفع کا طلب ہوں۔ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اور اگر تم اب بھی نہ مانو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا کا عذاب تم کو ہلاک و برباد نہ کر ڈالے۔ ان کا فیصلہ اٹل ہے، اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کو رد کر دیں۔ قوم کے سردار تیوری چڑھا کر بولے، شعیب، کیا تیری نماز ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کو پوجنا چھوڑ دیں، اور ہم کو اپنے مال و دولت میں یہ اختیار نہ رہے کہ جس طرح چاہے معاملہ کریں؟ اگر ہم کم تولنا چھوڑ دیں، لوگوں کے کاروبار میں کوٹ نہ کریں تو مفلس و خلاص ہو کر رہ جائیں۔ پس کیا ایسی تعلیم دینے میں تجھ کو کوئی متین اور سچا رہبر کہہ سکتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے نہایت دل سوزی اور محبت کے ساتھ فرمایا، اے قوم، مجھے یہ خوف لگ رہا ہے کہ تیری یہ بے باکیاں اور خدا کے مقابلے میں نافرمانیاں کہیں تیرا بھی وہی انجام نہ کر دیں جو تجھ سے پہلے قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط کا ہوا ہے۔ اب بھی کچھ نہیں گیا، خدا کے سامنے جھک جا اور اپنی بدکرداریوں کے لیے بخشش کی طلبگار بن، اور ہمیشہ کے لیے ان سے تائب ہو جا۔ بلا شبہ میرا پروردگار رحم کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے، وہ تیری تمام خطائیں بخش دے گا۔ قوم کے سرداروں نے یہ سن کر جواب دیا، شعیب علیہ السلام، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ تو کیا کہتا ہے۔ تو ہم سب سے کمزور اور غریب ہے۔ اگر تیری باتیں سچی ہوتی تو تیری زندگی ہم سے زیادہ اچھی ہوتی، اور ہم کو صرف تیرے خاندان کا خوف ہے، ورنہ تجھ کو سنسار کر چھوڑتے۔ تو ہرگز ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، کیا تمہارے لیے خدا کے مقابلے میں میرا خاندان زیادہ ڈر کا باعث بن رہا ہے، حالانکہ میرا رب تمہارے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ دانا و بینا ہے۔ خیر، اگر تم نہیں مانتے تو تم جانو، تم وہ سب کچھ کرتے رہو جو کہ کر رہے ہو، عنقریب خدا کا فیصلہ بتا دے گا کہ عذاب کا مستحق کون ہے اور کون جھوٹا اور کاذب ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ آخر وہی ہوا جو قانون الہی کا ابدی اور سرمدی فیصلہ ہے، یعنی حجت و برہان کی روشنی آنے کے بعد بھی جب باطن پر اسرار ہو اور اس کی صداقت کا مذاق اڑایا جائے تو اس کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، تو پھر خدا کا عذاب ان مجرمانہ زندگی کا خاتمہ کر دیتا اور آنے والی قوموں کے لیے اس کو عبرت و موعظت بنا دیا کرتا ہے۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ نافرمانی اور سرکشی پاداش میں قوم شعیب علیہ السلام کو دو قسم کے عذاب نے آ گھیرا، ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب۔ یعنی جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو یک بیک ایک ہولناک زلزلہ آیا، اور ابھی یہ ہولناکی ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کل کے سرکش اور مغرور آج گھٹنوں کے بل اوندے جھلسے ہوئے پڑے ہیں۔ ترجمہ: پھر آ پکڑا ان کو زلزلے نے، پس صبح کو رہ گئے اپنے اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے۔ پھر انہوں نے شعیب کو جھٹلایا، پس آ پکڑا ان کو بادل والے عذاب نے جن میں آگ تھی، بے شک وہ بڑے ہولناک دن کا عذاب تھا۔ اور ہم نے قبیلہ مدین کی طرف اس کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خوشحال ہو، یعنی خدا نے تم کو بہت کچھ دے رکھا ہے، بس کفران نعمت سے بچو۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا ایسا دن نہ آ جائے جو سب پر چھا جائے گا، اور اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں ان کے حق سے
کم نہ دو، ملک میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اگر تم میرا کہا مانو تو جو کچھ اللہ کا دیا کاروبار میں بچ رہے اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، اور دیکھو میرا کام تو صرف نصیحت کر دینا ہے، میں کچھ تم پر نگہبان نہیں کہ جبراً اپنی راہ پر چلا دوں۔ لوگوں نے کہا اے شعیب، کیا تیری یہ نمازیں جو تو اپنے خدا کے لیے پڑھتا ہے تجھے یہ حکم دیتی ہیں کہ ہمیں آ کر کہے ان معبودوں کو چھوڑ دو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں، یا یہ کہ ہمیں اختیار نہیں کہ اپنے مال میں جس طرح کا تصرف کرنا چاہیں کریں، پس تو ہی ایک نرم دل اور راست باز آدمی رہ گئے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میرے قوم کے لوگوں، کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس کے فضل و کرم کا یہ حال ہو کہ اچھی سے اچھی روزی عطا فرما رہا ہو تو پھر بھی میں چپ رہوں اور تمہیں راہ حق کی طرف نہ بلاؤں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں روکتا ہوں اس سے تمہیں تو روکوں اور خود اس کے خلاف چلوں، میں تمہیں جو کچھ کہتا ہوں اسی پر عمل بھی کرتا ہوں، میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ جہاں تک میرے بس میں ہے اصلاح حال کی کوشش کروں، میرا کام بنتا ہے تو اللہ ہی کی مدد سے بنتا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہوں۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، میری ضد میں آ کر کئی ایسی بات نہ کر بیٹھنا کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح کو پیش آ چکا ہے، اور قوم لوط کا معاملہ تم سے کچھ دور نہیں، اور دیکھو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اسی کی طرف لوٹ جاؤ، میرا پروردگار بڑا ہی رحمت والا، بڑا ہی محبت والا ہے۔ لوگوں نے کہا اے شعیب، تم جو کچھ کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہم لوگوں میں ایک کمزور آدمی ہو، اگر تمہارے ساتھ تمہاری برادری کے آدمی نہ ہوتے تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیتے، تمہاری ہمارے سامنے کوئی ہستی نہیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میرے قوم کے لوگوں، کیا اللہ سے بڑھ کر تم پر میری برادری کا دباؤ ہے، اور اللہ تمہارے لیے کچھ نہ ہوا کہ اسے پیچھے ڈال دیا؟ اچھا، جو تم کرتے ہو میرے پروردگار کے احاطہ علم سے باہر نہیں۔ اے میرے قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ کام کٹے جاؤ، میں بھی اپنی جگہ سرگرم عمل ہوں، بہت جلد معلوم کر لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کون فی الحقیقت جھوٹا ہے، انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور پھر جب ہماری ٹھہرائی ہوئی بات کا وقت آ پہنچا تو ایسا ہوا کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو لوگ ظالم تھے انہیں ایک سخت آواز نے آ پکڑا، پس جب صبح ہوئی تو اپنے اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے، وہ اس طرح اچانک ہلاک ہو گئے گویا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو سن رکھو کہ قبیلہ مدین کے لیے بھی محرومی ہوئی جس طرح سمود کے لیے محرومی ہوئی تھی۔ قبر شعیب علیہ السلام۔ حضرموت میں ایک قبر ہے جو زیارت گاہ عوام و خواص ہے، وہاں کے باشندوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی ہلاکت کے بعد یہاں بس گئے تھے اور یہیں ان کی وفات ہوئی۔ حضرموت کے مشہور شہر شیون کے مغربی جانب میں ایک مقام ہے جس کو شباب کہتے ہیں۔ اس جگہ اگر کوئی مسافر وادی ابن علی کی راہ ہوتا ہوا شمال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگہ آتی ہے جہاں یہ قبر ہے۔ یہاں مطلق کوئی آبادی نہیں ہے، اور جو شخص بھی یہاں آتا ہے صرف زیارت ہی کے لیے آتا ہے۔ عبدالوہاب نجار کہتے ہیں کہ مجھ کو اس قبر کے متعلق شک ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر ہے، لیکن انہوں نے اس شک کے لیے کوئی وجہ نہیں بیان فرمائی۔ دوستو، اگلا ٹاپک ہے بصائر و عبرت۔ پچھلی امتوں اور قوموں کے یہ واقعات کہانیاں نہیں ہیں بلکہ عبرت ہیں، نگاہوں کے لیے سرمایہ 100,000 عبرت ہیں۔ اگر زیادہ غور و فکر سے بھی کام نہ لیا جائے تب بھی بآسانی مستورہ بالا واقعات سے حسب ذیل نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سورہ اعراف میں مذکور ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی حجت و بینہ آ چکی، مگر قرآن عزیز نے دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی کسی معجزہ ایت اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ علماء نے اس سے دو نتیجے نکالے ہیں، ایک یہ کہ اگر نبی اور پیغمبر کسی قسم کا معجزہ نہ بھی لائے
اور صرف خدا کے پیغام کے لیے روشن دلائل اور براہین کی حجت ہی پیش کرے تو یہ روشن برہان ہی ان کا سب سے بڑا اور عظیم الشان معجزہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس مقام پر بینہ کی تفصیلات کو خدا کے سپرد کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ شریعت کے روشن دلائل کے علاوہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی خدا کی جانب سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرح کوئی نشانی آیت اللہ بطور معجزہ عطا کیا گیا ہو، اور اگرچہ قرآن نے اس جگہ اس کی تشریح نہیں کی مگر شعیب علیہ السلام کے اس خطاب میں اسی جانب اشارہ ہو۔ نمبر 2، ہماری غلطیوں میں سب سے بڑی مہلک غلطی عرصہ سے یہ رہی ہے کہ ہم قرآن عزیز کی تعلیم سے اکثر غافل ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے کہ اسلامی زندگی کے ارکان میں صرف عبادات ہی اہم رکن ہے اور معاملات میں درستکاری اور اصلاح معاشرت کو اسلام میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں فساق امت کا تو ذکر ہی کیا، اکثر اتقیاء اور پرہیزگار بھی حقوق العباد اور معاملات میں بے پرواہ نظر آتے ہیں، مگر حقوق العباد کی حفاظت، معاشرتی اور رستگاری اور معاملات میں دیانت اور امانت کو اسلام میں کس درجہ اہم شمار کیا گیا ہے، اور اس سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جلیل القدر پیغمبر کی بعثت کا مقصد اسی کو قرار دیا اور ان کو انہی امور کی اصلاح حال کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ نمبر 3، خرید و فروخت میں دوسروں کے حق کو پورا نہ دنیا انسانی زندگی میں ایسا روگ لگا دیتا ہے کہ یہ بد اخلاقی بڑھتے بڑھتے تمام حقوق العباد کے بارے میں حق تلفی کی خصلت پیدا کر دیتی اور اس طرح انسانی شرافت اور باہمی اخوت اور محبت کے رشتے کو منقطع کر کے لالچ، حرص، خود غرضی اور حسد اور نائب جیسے رذائل کا حامل بنا دیا کرتی ہے۔ اس لیے خدا برتر کا ارشاد ہے، ترجمہ: ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں سے جب لیتے ہیں تو پورا پیمانے سے لیتے ہیں، اور جب خود اپنی چیز دیتے ہیں تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور کم تولتے ہیں۔ اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ ناپ تول میں انصاف صرف اشیاء کی خرید و فروخت ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسانی کردار کا یہ کمال ہونا چاہیے کہ خدا اور اس کے بندوں کے تمام حقوق و فرائض میں اس ایک اصل کا بنیاد کار بتائے اور کس موقع اور کس حالت میں بھی عدل و انصاف کی ترازو کو ہاتھ سے نہ دے اور خرید و فروخت کے درمیان ناپ تول میں کمی نہ کرنا اور انصاف کو برقرار رکھنا گویا ایک کسوٹی ہے کہ جو انسانی زندگی کی معمول لین دین میں عدل و انصاف نہیں برتتا، اس سے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اہم معاملات دینی اور دنیاوی میں عدل و قسط کا کام میں لائے گا۔ نمبر 4، اصلاح حال کے بعد خدا کی زمین میں فساد پیدا کرنے سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے کہ ظلم، کبر، قتل اور عصمت ریزی جیسے بڑے بڑے جرائم کی بنیاد اور اصل یہی رویہ ہے۔ نمبر 5، باطن کی ایک بڑی شناخت یہ ہے کہ نہ وہ اپنے لیے دلائل کی روشنی رکھتا ہے اور نہ روشن دلائل کو برداشت کرتا ہے، بلکہ جب اس کے سامنے روشنی آتی ہے تو وہ منہ پھیر لیتا اور آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اس کی موجودگی کو برداشت نہ کرتے ہوئے دلائل کا جواب غصہ، دھمکی اور قتل سے دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروان حق کی زندگی اور پھر ان کے مقابل اور مخالف باطن پرستوں کی زندگی کا موازنہ کرو اور تاریخ کے اوراق سے واضح شہادت لو تو تم کو قدم قدم پر یہ حقیقت اشکار اور روشن نظر آئے گی کہ انبیاء علیہ السلام روشن دلائل دے رہے ہیں، آیت اللہ اور خدا کی نشانیاں دکھا رہے ہیں، محبت اور رحم کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنی دعوت و تبلیغ پر مخاطبین پر مالی دباؤ نہ ڈالنے کا اطمینان دلا رہے ہیں، مگر ان تمام باتوں کے باوجود دوسری جانب سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہارا دیس نکالا کر دیں گے، ہم تم کو سنگسار کر دیں گے، ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ اور اگر خدا کے پیغمبر آخری طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہماری آواز پر لبیک نہیں کہتے تو کم از کم ہمارے وجود کو برداشت کرو اور اتنا تو صبر کرو کہ خدا تمہارے اور ہمارے درمیان حق و باطن کا خود ہی فیصلہ کر دے، تو دوسری جانب سے اس کے جواب میں بھی انکار، تمسخر اور یہ مطالبہ پیش ہوتا ہے کہ بس اب اپنی نصیحت ختم کرو اور اگر سچے ہو تو جس عذاب سے
ڈرتے ہو وہ ابھی لے آؤ، ورنہ تو ہم ہمیشہ کے لیے تمہارا اور تمہارے مشن کا خاتمہ کر دیں گے۔ نمبر 6، حق و باطن کا یہی وہ آخری مرحلہ ہے جس کے بعد خدا تعالیٰ کا وہ قانون جس کو قانون پاداش عمل کہا جاتا ہے، ایسی سرکش اور متکبر قوموں کے لیے دنیا ہی میں نافذ ہو جاتا ہے اور ان کو ہلاک و تباہ کر کے آنے والے نسلوں اور قوموں کے لیے سامان عبرت اور موعظت مہیا کر دیتا ہے۔ دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بس یہیں تک تھا۔ اگر ہم دیکھیں دوستو تو ناپ تول کا یہ قصہ آج بھی بہت زور و شور سے کئی جگہوں پر یہ ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے سے جان چکے ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔